بسم اللہ الرحمن الرحیم 24/7 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد شجاع الرحمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایجاد کشمیری صاحب، جو کہ حال ہی میں چین سے بمبر آزاد کشمیر تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں مسئلہ کشمیر، جو کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے طریقے آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جو آرٹیکل 370 بی جے پی گورنمنٹ نے ختم کیا ہے، اسے تحریک آزادی کشمیر پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری ہیں، اور ان کو مطمئن نہیں کیا گیا۔ اگر کشمیری مطمئن ہو جاتے شاید وہ اپنی جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس سے دستبردار ہو جاتے۔ اور یہ جو آرٹیکل 370 کی تنسیخ کا معاملہ ہے، اصل میں یہ بی جے پی کی جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے، ان کا ایک انتخابی نعرہ بھی تھا۔ تو اس انتخابی نعرے کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو خوش کریں، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ سٹیپ لیا، اور جس سے انہوں نے نہ صرف جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی وائلیشن کی، بلکہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے جس میں کشمیر کے حوالے سے بیشتر جو قراردادیں پہلے منظور ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ بی جے پی نے صرف جو ان کا ایک اپنا انتخابی معاملہ تھا اس کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور نہ ہی تحریک آزادی کشمیر اس طرح کے ہتھکنڈوں سے مدھم ہو سکتی ہے یا اس کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس آرٹیکل کی وجہ سے جو کشمیری ہیں، چاہے وہ ہمارا ڈائسپورا ہے جو باہر کے ممالک میں رہ رہا ہے، یا جو لوگ بیس کیمپ میں ہیں آزاد کشمیر کے اندر ہیں، یا وہ لوگ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں رہ رہے ہیں، ان کو یونائٹ کر دیا ہے بی جے پی گورنمنٹ کی اس حرکت نے۔ اور اصل میں جو بی جے پی ایک پارٹی ہے، ان کا جو مین مقصد ہے وہ ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنانا ہے، تو وہ اپنے اس منشور پہ عمل پیرا ہیں۔ یہی حرکت وہ جو ان کی اپنی مین لینڈ ہے جو ہندوستان ہے، اس میں بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں، جس میں شہریت کا جو بل وہ لے کر آئے ہیں۔ تو اصل میں ان کا یہی منصوبہ ادھر بھی ہے کہ جو جموں کشمیر کی جو ریاست ہے اس میں ڈیموگرافک چینجز لائے جائیں، وہاں سے جو ہندو ہیں جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں تو ان کو لا کے ادھر آباد کریں۔ اگر کل کلان کوئی وہاں پہ ان کو ریفرینڈم کروانا پڑ جائے تو جو مسلم میجارٹی ہے اس کو منارٹی میں بدلا جا سکے۔ تو شاید اگر جواہر لال نہرو وہ کچھ عرصہ زندہ رہتے، تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ کچھ عرصہ زندہ نہیں رہتے، وہ کافی عرصہ، یعنی قائد اعظم کی طرح، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال کے بعد ہی فوت ہو گئے، اگر جواہر لال نہرو کچھ اور زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے تو یہ جو بی جے پی کی جو ایک انتہا پسندی کی ویو ہے یہ انڈیا کو بہت پہلے ہی اوور کم کر چکی ہوتی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کی منسوخی سے کشمیری مطمئن نہیں ہوئے، تو تحریک آزادی کشمیر پہ جو ان کی خواہش کے مطابق اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کا کام تھا وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور تحریک آزادی کشمیر اسی زور و شور سے جاری رہے گی۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک شاعر بھی ہیں، ان کا شاعری سے بہت لگاؤ ہے، تو آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ اپنے پسندیدہ شعر 2-4 شعر ہم ادھر اپنے چاہنے والوں کو سنائیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ میں اپنے اشعار بھی سناتا ہوں، اور بالکل یہ آپ نے ٹھیک بتایا کہ میرا شعر و شاعری سے تعلق بھی ہے، اور میں اس وقت آئی تھنک 3 یا 4 کلاس میں تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا، اور اب تک تو میں 2 کتابیں شائع کر چکا ہوں۔ اور شعر و شاعری سے جو شغف ہے مجھے پرائمری جو جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تب سے ہے، اور ابھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ادبی حلقے ہیں، جو شعراء جن کی ایک ورتھ ہے ادبی حلقوں میں، ان تک میری رسائی ہوئی ہے، کیونکہ میرا جو فیلڈ ہے وہ مکمل الگ فیلڈ تھا، سائنس کا فیلڈ تھا، ان لوگوں سے میرا ملنا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو ابھی مجھے اپنا طبقہ مل گیا تو ابھی میری شاعری بہتر ہو رہی ہے، تو بالکل میں کوشش کرتا ہوں۔ جو کہنا ہو کہتا ہوں، بہانے نہیں آتے، دل کے مجھے درد چھپانے نہیں آتے، محسوس جو کرتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں منہ پر، بیکار مجھے بوجھ اٹھانے نہیں آتے، کہہ لیتا ہوں کم لفظوں میں اب بات میں دل کی، سچ میں مجھے الفاظ گمانے نہیں آتے، جو بھی ملے میں نام بلاتا ہوں سبھی کا، یہ بے سروپا مجھ کو ترانے نہیں آتے،
میں دیکھتا ہوں زیست حقیقت کی نظر سے، مجھ کو بے وجہ ناز اٹھانے نہیں آتے، ہنس کھیل کے میں بات ابھی کرتا ہوں سب سے، مجھ کو میرے اعمال جتانے نہیں آتے، بس کام کی ہی بات کرو آگے بڑھو پھر، دہرانے مجھے قصے پرانے نہیں آتے، اجاز تو ایک آدمی ہے سیدھا سا جانا، اجاز تو ایک آدمی ہے سیدھا سا جانا، اس کو تو محبت میں فسانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ، زبردست۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو میں نے شروع سے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی میں چائنا سے آئے ہیں، تو آج میں ان سے چائنا میں جو ایک وائرس، جو ایک بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانیں گے، اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ یہ چین میں ایک عرصہ سے رہ رہے ہیں، تو میں ان سے یہ بھی جانوں گا ضرور کہ پاکستان اور چینی ثقافت میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو وائرس چائنا میں آیا ہے اس کا ان کے کیا اثرات ہیں دنیا پہ، کیا وہ ہمارے پاکستان میں بھی آ سکتا ہے یا آ چکا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ چین ایک بہت ہی دلچسپ ثقافت کا عمل ملک ہے، اور ان کی ثقافت اور ہماری ثقافت میں یوں کہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک مذہبی ملک ہیں، ہماری جو ثقافت ہے اس کے اوپر مذہب کا رنگ بہت ہی غالب ہے۔ ایون ہمارے جو تہوار ہیں، ہماری جو سوشل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کے اوپر ایک مذہب کا رنگ ہے۔ ہماری جو کھانے کی عادات ہیں، ہماری جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں، یا ہمارے جو دیگر جو سوسائٹل ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ساری چائنا سے بہت مختلف ہیں۔ ایک تو ہم کھانے کے معاملے میں بہت سلیکٹڈ ہیں، وہ لوگ تقریباً ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، اور دوسرا ورک جو کلچر ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ دن کا استعمال بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جو وہاں پہ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جو باقی 5 دن ہیں ان میں وہ جو دن کی روشنی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 7 بجے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ ہم فارنرز ہیں تو ہمارے لیے کلاس کا ٹائم 9 بجے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 6:30 7 بجے اٹھ کے اپنے اسکول اور کالج وغیرہ میں پہنچ جاتے تھے۔ تو 11:30 سے دن 11:30 اور 2 بجے تک سردیوں میں وہ چھٹی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اور گرمیوں میں 11:30 سے 2:30 بجے تک وہ ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کام کرتے ہیں، پھر شام 5 بجے تک 7 بجے تک ان کا کام چلتا ہے۔ تو جہاں تک ثقافتی جو فرق ہے اس میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ وہ لوگ مذہب سے آزاد ہیں، ان کا کوئی دین مذہب اس طرح کا نہیں ہے۔ ہاں پبلک میں کچھ لوگ بدھزم کے فالورز ہیں، تو وہ بھی بس نام کے فالورز ہیں، جس طرح ہم اپنے مذہب کو اپنے ایک بڑی وابستگی ہماری اپنے مذہب کے ساتھ ہے، ایون ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کا کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ وہ بالکل ہی اپنا جو ان کا کام ہے اسی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے، اور اسی کو وہ فقیہ دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ وائرس والی بات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہر چیز ہی کھا جاتے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو چمگادڑ ہے، چمگادڑ کا جو انہوں نے سوپ وہ پیتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے۔ ابھی یہ فائنل یا کنفرمڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں شہر کے اندر ایک آن لائن ایک ان کی مارکیٹ تھی جہاں سے وہ جانور آن لائن سیل کرتے تھے، مگر مائی تھا، کچھوا تھا، یہ سارے جانور وہ کھاتے ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح یہ کیڑے مکوڑے یا جانور اس طرح کے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ان کے پورے سارے چائنا میں اسی طرح فروخت ہے، یا کوئی ایک شہر ہے ان کا مخصوص، یا یہ جو بیماری ہے یہ کہاں سے چلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں؟ کرونا وائرس اصل میں تو ایک بڑا فیملیئر وائرس ہے کہ اسے ہر بندہ ہی جانتا ہے، اور یعنی کہ پوری دنیا آلریڈی اس کو جانتی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی وائرس آیا یہ بھی اس کی فیملی بھی یہی ہے، لیکن یہ وائرس ہے، فیملیز کی یہی ہے۔ تو یہ وائرس اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اینیمل سے پھیلا ہے اور گیا یہ انسانوں کے اندر۔ ابھی وہاں پہ انہوں نے اینیمل ٹو ہیومن جو اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ تو روک دی ہے، جو جانور سیل کرنے کی ان کی مارکیٹس تھیں انہوں نے اس کو بند کر دیا، لیکن جو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے ابھی اس پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ اور شاید اگر چائنا جیسا ملک نہیں ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو ابھی انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے، یعنی ظاہر ایک ایپیڈیمک تھی اور اس کو قابو کرنا بڑا مشکل تھا۔ وہ اس کے لیے ایک الگ ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا کہ وہ 10 دن کے اندر اندر اس کو بنائیں گے، اور شاید لائیو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہ دکھا بھی رہے ہیں جو اس کی کنسٹرکشن کا پروسیس ہے۔ تو
اس وائرس کا جیسے ہر بیماری کا ہوتا ہے، وائرس کی ہر بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پریکاشنز ہوتی ہیں جو اس سے پہلے ویکسینیشن کر لیں، تو جب بیماری کی آؤٹ بریک ہوتی ہے تو جو ویکسینیٹڈ ہیومن ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اسے اس کے مسئلہ نہیں ہوتا. تو لیکن ابھی اس بیماری کی ویکسین بھی نہیں ہے، ظاہر وائرس نہیں آیا تو ویکسین بھی نہیں ہے. تو ابھی آسٹریلیا، USA اور چائنا، یہ سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ویکسین بنائیں اور اسے بچا جا سکے. لیکن ابھی تک ان کی جو ایک کوششیں ہیں وہ جاری تو ہیں، لیکن مکمل طور پہ وہ جو اس کی ایپیڈیمک ہے یا اس کی جو ٹرانسمیشن ہے ہیومن ٹو ہیومن، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود، شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کے باوجود ابھی تک مکمل کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن چائنا اس کے پیچھے ہے، اور چائنا ایک بڑا ملک ہے اور اکانومی کے حساب سے خرچہ کر سکتے ہیں، وہ آئی تھنک کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کیا وہاں پہ آپ تو کافی ٹائم سے ابھی آ چکے ہیں یہاں پہ، تو ابھی آپ کے وہاں پہ دوست بھی ہوں گے، باقی اس طرح تعلق کے لوگ ہوں گے، اور ہمارے بہت سے پاکستان کی تعداد ہے چائنا میں جو رہ رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا ایک ان سے رابطہ بھی ہوگا، تو کیا ان کو چائنا گورنمنٹ سہولیات میسر کر رہی ہے، اس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ تو کیا وہ اسٹوڈنٹ پاکستان آ سکتے ہیں ابھی، یا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا جو آپ کو وہ لوگ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بالکل یہی بات ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھی تھی میرے ٹیچر سے، کیونکہ ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ وی چیٹ اپلیکیشن چلتی ہے، واٹس ایپ وہاں پہ نہیں چلتا. وہاں پہ کیونکہ گوگل، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایمو اور اسکائپ وغیرہ بینڈ ہے. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات پوچھی تھی کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. تو ٹیچر نے یہ کہا کہ ہم جو پرسنل کسی کی انٹرسٹ ہے اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، نو ایشو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے گا، اس سے لوگوں سے کانٹیکٹ ہوگا، اور کنٹیجس ڈیزیز ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر 2 فروری تک تو پاکستانی گورنمنٹ نے فلائٹس جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہوا ہے کہ وہ کوئی فلائٹ نہ تو آ رہی ہے نہ جا رہی ہے چائنا کے والے سے. تو اس طرح کا بھی پرابلم ہے. لیکن جہاں تک چائنیز کا تعلق ہے وہ پورا خیال رکھ رہے ہیں. میری اپنے دوستوں سے ہی بات ہوتی ہے، میں نے 2.5 سال کا عرصہ ویسے بھی وہاں پہ گزارا ہے. تو ان کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے چائنیز کا، وہ سیفٹی کے اوپر ہے. ہم یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نہ تو کوئی گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے، نہ ہی ہم احتیاط کرتے ہیں، پھر بھی لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں. تو لیکن وہاں پہ اتنا بڑا ملک ہے، میں ایکسیڈنٹس کے حوالے سے ہم کوئی خبر نہیں سنتے کہ اتنی زیادہ سیفٹی ہے. اور یہ جو سچویشن ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ ہمارا بہت خیال رکھ رہی ہے. تو چائنیز کی یہ بات انتہائی اپریشیبل ہے کہ وہ جہاں پہ سیفٹی کا خیال کرتے ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس مہمان ہیں، جو ہم فارنرز ان کے ملک میں جا کے پڑھ رہے ہیں، ہماری وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں. اور ابھی میں سن رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں بھی انہوں نے، ہمارے 3 گیٹ تھے جو یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے والے، انہیں 2 کو بند کر دیا، 1 کھولا ہوا ہے. اور آن لائن جو شاپنگ ہے اس کو خود ہی انہوں نے والنٹیئر رکھے ہوئے ہیں، جو باہر سے چیزیں خرید کے، یہ سبزیاں، دال، مرچ، جو گھی وغیرہ ہم جو کھانا بناتے ہیں، تو ہمارے پاس کیونکہ کچن ہے تو ساری چیزیں وہ لوگ خود ہی خرید کے دے رہے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکلو کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو جائے. تو وہ لوگ اس حوالے سے بہت کیئرنگ ہیں اور کر بھی رہے ہیں خیر. جی بہت شکریہ. یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر اعجاز کشمیری صاحب. ان کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. کیمرہ مین ہارون کشمیری کے ساتھ محمد